بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قلب سلیم پروجیکٹ ہمارا وی ہیو 4 presentations today اور جس آرڈر میں سبمٹ ہوئی تھی اسی آرڈر میں پریزنٹ ہوئی ایکسیپٹ فار دا فرسٹ ون. واٹ از قلب سلیم؟ گروپ اے کا جو پروجیکٹ ہے اٹس گوئنگ ٹو بی پریزنٹڈ بائی زہرا. یہ والا پریزنٹیشن پہلے کر لیں گے تاکہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ واٹ از قلب سلیم. اور تھوڑی سی بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہی تھی کہ سسٹرز آپ نے اس ٹاپک کو جو ریسرچ کیا ہے تو آپ کو اور زیادہ اس کی امپورٹنس سمجھ میں آئی ہوگی کیونکہ یو اسپینڈ ٹائم ود دس ورک رائٹ دس کانسیپٹ. تو کوئی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنا فلسافیکل کانسیپٹ نہیں ہے یہ. اور اس پروجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ اسی کو ہوا جس نے کہ سب سے زیادہ اس کی ریسرچ کری ہوگی. اور وی اسپوک اباؤٹ ڈیزیزز آف دا ہارٹ اور قلب سلیم وغیرہ ٹاپکس کو ریسرچ کر کے جو دیکھا آپ نے تو آپ نے یہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے دل میں توحید کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ کے ٹو اچیو قلب سلیم یو شوڈ ہیو توحید ان یور ہارٹ. اور ہمارا جو کورس ہے وہی اٹ از آل اباؤٹ توحید. پھر وہ چیزیں جو آپ کا اخلاص خراب کرتی ہیں وہ دے آر دا ڈیزیزز آف دا ہارٹ. الٹیمیٹلی جو ڈیزیزز آف دا ہارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ آپ کا اخلاص خراب کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی توحید کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے لوگوں کی ڈیلنگز بھی افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جو لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہوتی ہیں نا وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں پھر انہی چیزوں سے. تو اگر آپ کی توحید درست ہوگی, آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹھیک ہوگا تو جو ہے ایوری تھنگ ول اسٹارٹ ٹو فال انٹو پلیس انشاءاللہ. اچھا کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. تو آپ کی جب when your توحید is correct تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹھیک ہوگا, آپ کا اخلاص ٹھیک ہوگا تو everything will fall into place. اور ساتھ میں آپ لوگوں نے جو یہ پروجیکٹ ساتھ میں کیا, ساتھ میں کام کر کے آپ لوگوں نے پریکٹیکلی بھی آپ کو یہ کام کرنے کا موقع ملا ہوگا انشاءاللہ کہ a lot of things you try to put it into practice. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ضرور اس سے جو ہے بینیفٹ لیا ہوگا. پہلے ہم پریزنٹیشنز دیکھتے ہیں one by one انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے میں زہرا کو بلاؤں گی. زہرا is the first person who will present her project. Let me bring your screen up. Zahra, now you can open your mic. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی جی مجھے تو آ رہی ہے. ٹھیک. ہمارا ٹاپک ہے آج کا واٹ از قلب سلیم. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کا دیکھنا, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا کلر سکن, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا بینک اکاؤنٹس کچھ کام نہیں آئے گا. صرف جو ایک چیز کام آئے گی وہ ہے قلب سلیم. قلب مینس ہارٹ ان عربک. اٹ کمز فرام دا روٹ ورڈ قوف لام اور با, جو سب کو پتہ ہے دل کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسا دل ہے جو ٹرنز اراؤنڈ اینڈ اپ سائڈ ڈاؤن. It is the nature of the heart to constantly change, always inconsistent in its state. یہ ایک ایسا دل ہے جو ہمیشہ چینج کی حالت میں رہتا ہے, چینج کی کیفیت میں رہتا ہے. جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ کا دل کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ, کبھی ایمان کا لیول ہائی تو کبھی لو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس دل کو ہمیں اس طرف لگانا ہے جو اللہ کو راضی رکھنے میں دل ہمارا لگتا ہو. کبھی آپ کا دل کچھ کرتا ہے, کبھی اس دل کو اللہ کی راضی میں رکھنا قلب سلیم ہے. وہ دل جس میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. It is a heart which due to extreme love of Allah subhanahu wa ta'ala and His Rasul leads to total obedience to Allah and His Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala tells us a condition that must be fulfilled in order to be successful in the hereafter, and that a person must have qalb salim. وہ دل جس میں اللہ کے سوا کچھ نہیں, وہ دل جس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. قلب سلیم وہ دل جس میں توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے ماننا, اور ایک محبت کرنے والا دل ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے, اس کی اطاعت کی طرف. مطلب ہر وہ عمل, ہر وہ ایکٹ, ہر وہ کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. سب سے پہلے ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں, اس کا مطلب ہر شرک سے پاک ہو. اس پر ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گی. ام سلمہ reported the messenger of Allah peace be upon him said, when Allah intends a goodness for a servant, he appoints a conscience with him to command
and prohibit him. جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ہماری طرف بڑھ کر آتا ہے اور ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. قلب سلیم is a heart that is free from spiritual disease. These spiritual disease are false beliefs, سننا, hypocrisy. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ spiritual disease ہے کیا. کفر, شرک, شبہات, حسد, بغض, کینہ, سننا کی نافرمانی, نفرت, تکبری, بد اخلاقی, بدعات سے پاکیزہ دل, اس دل جس میں کسی طرح کا برا خیال بھی نہ ہو. ان چیزوں سے بھرا ہوا دل کے لوگ جہنم کی گہرائیوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قلب سلیم صرف متقین کو عطا ہوتا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے جس دل میں قلب سلیم ہو. آگے قرآن کی روشنی میں حضرت ابراہیم کی دعا فائزہ پڑھیں گی. سوری میں مائک وہ کرنے بھول گئی تھی. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ. مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں مجھے رسوا نہ کر، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے. بارک اللہ فیک. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ القدوس ہے، جو کہ پاک ہے، بابرکت دینے والا ہے، وہ دل جو شرک سے، کفر سے، ایسی تمام چیزوں سے پاک جو ہمیں اللہ اور اس کی اطاعت کرنے سے روکے. اللہ ہمیں اس کی اور اس کے رسول کی محبت پانے میں برکت دے. اللہم ارزقنی قلبا سلیما. Oh Allah, give us a pure and a good heart. اللہم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. We learned a lot from this presentation. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ساتھ مل جل کے کیسے کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. Next is group I. Zainab is presenting it. Let me just bring up the screen, inshallah. See the screen now? Assalamu alaikum warahmatullah. Diseases of the heart. Amradul Qalb. So what is diseases of the heart? Next slide, please. Allah subhanahu wa ta'ala talks about diseases of the heart in various verses of the Quran. Allah says, "Fi qulubihim maradun." In their hearts there is disease. اگر ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے پیوریفائی نہیں رکھیں گے تو بظاہر سب ٹھیک ہوگا، پر ہمارا انر ہارٹ آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ جسم کا ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ ساؤنڈ ہو تو پوری باڈی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور اگر وہ کرپٹ ہو جائے تو پوری باڈی کرپٹ ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. There are many spiritual sicknesses of the heart.
arrogance, takabbur, gharoor, riyakari, dikhawa, jealousy, envy, hasad, suspicion, doubts, anger, hubbud dunya, extreme desire of power, position and fame. اور اگر ہم غور کریں تو یہ صفات شیطان کی صفات ہیں جس نے انہی صفات کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے دل میں غرور تھا، تکبر تھا، اسے جیلسی تھی، میرے سے بہتر مخلوق کیسے ہو سکتی ہے، میں تو ان سب سے بہتر تھا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کا تقوی اختیار کر کے پاک رکھیں تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں. جو کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو نعمت ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے، جو نیکی کی توفیق ہے اللہ کی طرف سے ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ابن القیم نے بھی کچھ سائنس بتائے ہیں سکھ ہارٹ کے. نمبر 1، انسان گناہ کرے اور اس کو بعد میں کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی گلٹ محسوس نہ کرے. نیکسٹ ون ہے انسان اس کام کر کے خوش ہو جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لائک لسننگ ٹو میوزک، ڈرنکنگ الکوہل، ڈیلنگ ود انٹرسٹ، فالنگ انٹو بدعات. نیکسٹ ون ہے غیر اہم اور ٹرائیول میٹرز زیادہ اہم لگیں. اس نے مجھے کرٹیسائز کیوں کر دیا، اس نے مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ لیا. ہم دن رات یہی سوچتے رہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہوں. نیکسٹ ہے انسان سچ اور حق کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ناپسند کرتا ہوں. The other one is انسان گناہ گاروں کی کمپنی میں ریلیکس محسوس کرے اور رائچیس لوگوں کے ساتھ وہ انوائڈ محسوس کرے. دین انسان مختلف شکوک و شبہات میں گرا رہتا ہے. انسان کو جزا اور سزا اللہ کے خوف سے ڈرانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے جہنم کی آگ ڈرا نہیں پاتی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ القدوس السلام المہیمن ہمارے دلوں کو پاک رکھے، ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. زینب بارک اللہ فیکی. Stuck to the time as well. 1 منٹ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی. آپ لوگوں نے کس طرح سے ریسرچ کی تھی؟ ریسرچ کس نے کی تھی؟ کام کیسے ڈیوائڈ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ میں نے اور مدیحہ سسٹر نے ریسرچ کی تھی. ہوں And then Madiha made the slides and I presented it, and other two sisters also take part in just the polishing of the whole presentation. They took their part as well. ماشاء اللہ بارک اللہ جزاک اللہ خیرن. اور ہم نے آپ سے بھی یہ سیکھا کہ کس طرح سے ساتھ مل کر ہم کام کریں اور ساتھ میں کام کرنے کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ویری گڈ مٹیریل سارا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں گروپ میں بھی شیئر کروں گی، بٹ سلولی تاکہ سب بہت زیادہ ٹو مچ انفارمیشن نہ ملے. آئی تھنک میں ونٹر بریک میں آپ لوگوں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ شیئر کروں گی، ویڈیوز اینڈ سلائڈز ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیرن. زینب once again. Alright, next ہماری ہے گروپ ڈی سے مونا پریزنٹ کریں گی. Let me just bring your slide up. دکھ رہا ہے آپ کو اسکرین؟ جی بنائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is about Qalb Salim versus disease heart. So I'll start now. Disease heart is a heart which is away from Allah, oblivious to the purpose of life, slave of his own nafs. This is a heart full of kufr, shirk, hypocrisy, jealousy, hatred, and arrogance. So there's a hadith about it. Abu Huraira narrated that the Messenger of Allah said, "Verily, when the slave of Allah commits a sin,
A black spot appears on his heart. When he refrains from it, seeks forgiveness and repents, his heart is polished clean, but if he returns, it increases until it covers his entire heart. There are types of disease heart mentioned in Quran. In Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Kalb-e Mariz, that is receptive of negativity. In Surah Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Kalb-e Munkira as a denying heart. In Surah Kahf, Allah mentioned disease heart as a Kalb-e Ikina, veiled heart. In Surah Hajj, it's mentioned as Kalb-e Ami, blind heart, blinded heart. In Surah Ghasiya, it's mentioned as Kalb-e Makhtoom, a sealed heart. In Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Kalb-e Ism, sinful heart. In Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Kalb-e Ghafil, a heedless heart. In Surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned as Kalb-e Ghaliz, stern and hard heart. And in Surah Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Kalb-e Mutakabbir, a proud and a haughty heart. So, and then if we see Kalb-e Salim is a pure, noble heart full of Allah's love. It's free from kufr, shirk, or bid'ah. It has fear of Allah, believes in saza, jaza, and kaza, and a contented heart. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran Kalb-e Salim in Surah Shura, and then in Surah Kahf, Kalb-e Munib as a fearful, patient heart. Surah Rad, Kalb-e Mutamainna, assured heart. And then Surah Al-Hajj, Kalb-e Akil, wise, understanding heart. Allah has given glad tidings to those who will come to him on the day of judgment with Kalb-e Salim, as Allah mentioned in Quran, and do not disgrace me on the day all will be and do not disgrace me on the day all will be resurrected, the day when neither wealth nor children will be of any benefit. Only those who come before Allah with a pure heart will be saved. Jazakallah khair. Jazakallah khairan, Mona, barakallah fiki. Mashallah tabarakallah, it was really well made. आपकी presentation भी बहुत अच्छी थी और बहुत उस पे information भी बहुत अच्छी थी. Inshallah we will all benefit from it. और I think कभी-कभी हमें जैसे कि we want to achieve the level of a moment, मगर कभी-कभी हमें इस चीज का अपना जायजा लेना चाहिए कि maybe it's some disease of the heart that is preventing us from reaching the level of a moment. Next हमारे पास group F से Shumaila present करेंगे. Let me bring your screen up a minute. Should I start? 1 minute. Let me just bring my screen up. Okay. Several screens खुली हुई है ना, तो एक दूसरे के आगे आ रहे हैं. You can start. Okay. Bismillah, my name is Shumaila and I am representing the work done by myself, Fatma and Mahwish, under the supervision of our group leader, Annie Aslam. Okay, let's start. تو اللہ سے ملاقات ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں اور بہت بار ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ واٹ ول بی دا کرائٹیریا ٹو جج اس.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس کرائٹیریا پہ جج کریں گے؟ He will seek for a heart with nothing in there but him, Allah. Allah the only one. Does that mean we do not need to love our family? No. The rule is we have to think, love you for the sake of Allah, کہ ہماری زندگی میں پیراٹائز ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر کرتے ہیں. تو چلے آئیں ہم سب مل کے جانتے ہیں کہ قلب سلیم کی راہ میں حائل جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ ہے نفاق. نفاق اگر میں اس کو ایکسپلین کریں تو اٹس کائنڈ آف یو کین سے ہپوکریسی. ہپوکریسی یعنی منافقت. تو منافقت ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو کفر ہو گیا کہ ہمارے بلیف میں ہم منافق ہیں. دوسرا ہم اپنے ڈیڈز اور اپنے ایکشن میں منافق ہیں. یہ میں نے کافی سارے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں, میں اتنی ڈیپر نہیں جا سکتی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ ہم نہیں ریڈ کریں گے. اگر کسی کو پڑھنی ہو تو وہ بعد میں ہم سے پوچھ سکتا ہے تو ہم اس کو بتا دیں گے. تو نفاق کے بارے میں منافقت. سیکنڈ ہے ریاکاری, ریا, شوئنگ آف ان دا ایکٹ آف ورشپ. اچھا, ایز ہم اس بارے میں ہمیں بہت بتایا جاتا ہے اور بہت پتا ہوتا ہے, ہم اس بارے میں بہت جانتے ہیں کہ انٹینشنز میٹرز. ایکچولی ہماری انٹینشن اگر شو آف کرنے کی ہے اور ہم اپنی عبادتوں کو اپنی چیزوں کو شو آف کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ ہے ریا. اور اس کی جو ریمیڈی ہے وہ اف وی کین پریکٹس اخلاص تو اٹ کین ورک ایز دا اینٹی ڈوٹ آف ریا. دا تھرڈ ڈیزیز از عجب, کبر اینڈ تکبر. اچھا, ان تینوں چیزوں کی جو مین جڑ ہے, جو روٹ کاز ہے, وہ ہے ایروگنس. جب ہم ایروگنس پریکٹس کرنے لگتے ہیں, وین وی تھنک وی آر ایکچولی بیٹر دین ایکس وائی زی پرسن اور کسی کے بارے میں بھی, تو ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جسے کہ ہم کہتے ہیں تکبر. یہ ایک انیشل بگننگ ہوتی ہے کہ ہم تکبر کا شکار ہو گئے, ایروگنس کا شکار ہو گئے. اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیزیز ہے وہ آپ اسی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ہے حسد یا انوی. ٹھیک ہے, یہ اس میں جیلسی بھی آ جاتی ہے, اس میں ایول آئی, حسد, نظر بھی ہم لگا دیتے ہیں لوگوں کو. یہ ایکچولی میلگننسی ہے ایروگنس کی, کہ پہلے ہم ایروگنس کا شکار ہوئے تھے اور وہ ایروگنس بڑھتے 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 وہ میلگننسی میں آگے, یعنی کہ ہم کینسر کے پیشنٹ بن گئے اور اب ہم شکار ہو گئے حسد کے. اور اب ہم یہ کرنے لگے کہ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے, یا وہ مجھ سے اچھا کیوں ہے, یا میں اس سے زیادہ اچیو کیوں نہیں کر پا رہی. تو یہ پھر مطلب یہ ساری ڈیزیز جو ہمارے چار ہم نے پڑھی ہیں, ان سب کی میلگننسی جو ہے آپ کی حسد ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری ڈیزیز ہے وچ از نیگلیجنس. نیگلیجنس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس طریقے سے ہم چیزوں سے اپنا جو کنیکشن ہے, جو ہمارا ٹرو پرپز آف لائف ہے, ہم اس سے غافل ہو گئے. وی آر سو مچ انڈلج انٹو دس ورلڈ اینڈ لاسٹ آور کنیکشن ود دا کریٹر. اور ہم پریکٹس کرنے لگے کہ ہم نے نیگلیجنس میں نہ جانتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا. نیکسٹ از گریڈ. وی آر اگین, گریڈ بھی آپ وہیں سے لے سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے نیگلیجنس کا شکار ہوئے, اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور ہم گریڈی ہو گئے. اب ہمارے لیے جو ہمارا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ ختم ہو کے اب ہمیں دنیا حاصل کرنی ہے, اور ہمارا مین آبجیکٹیو جو ہے وہ صرف یہ ہو گیا کہ ہم گریڈی ہو گئے. لا حاصل ہم نے ایک جنگ میں ہم اس کا شکار ہو گئے. نیکسٹ از لسٹ. لسٹ یہ مجھے پروناؤنس تھوڑا سا نہیں کرا جا رہا تھا, یہ ہمیں اینی نے بڑی اچھی ایک ریفرنس دے کے بتایا تھا. شہوات آئی تھنک بولتے ہیں, یا شہوت کچھ بولتے ہیں. تو یہ حب جا اس میں آ رہا ہے ہمارا, کہ یہ بھی وہی ہے کہ ہم زندگی کی وی آر سیڈیوسڈ بائی دس دنیا اینڈ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ ایز مچ ایز وی کین, اور ہم جلدی جلدی بس دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول گئے. نیکسٹ از جلد بازی. اس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ایکچولی بہت ساری چیزیں ہم آج ایڈریس کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈیزیز کنسیڈر ہی نہیں کرتے. دیز آر جسٹ کامن پریکٹسز جو ہمیں ہمارے ذات کا حصہ بن چکی ہیں, اور ہم اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے دیز آر جسٹ دا نارمل تھنگس. تو جلد بازی کے بارے میں یہ بڑا اچھا جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ کامنس اینڈ پیشنس از فرام اللہ اینڈ ہیسٹ از فرام شیطان. تو جتنی بھی چیزیں ہم جلد بازی میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور بہت ساری اور بھی چیزیں کر لیتے ہیں, وہ سب جو ہے وہ
بیسکلی شیطان کا ایک فطرت ہے. نیکسٹ از بخیل. Those who are stingy promote stinginess among people and withhold Allah's bounties. We have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. یعنی کہ ہمیں بخیلی بھی نہیں کرنی ہے اور ہمیں ایک میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا ہے. سو دیٹ واز دا ڈیزیز نمبر 8. اب تک جتنی بھی ڈیزیز ہم نے پڑھی ہیں دے آل وی کین ڈائگنوز. ٹھیک ہے, ہم اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو ایویلیٹ کریں تو وی کین ڈائگنوز دیز ڈیزیز. اب جو 2 ڈیزیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں دیز یو کین سے دیز آر دا ہڈن کلرس. ٹھیک ہے, تو اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو لاسٹ 2 ڈیزیز ہیں. ڈیلیوژن اور وسوسہ, یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کو ہم مانیٹر ہی نہیں کر سک رہے ہوتے اکثر, کہ ایک تو شیطان کا وسوسہ ہے اور ایک ہمارے اندر کے نفس کا وسوسہ ہے. ہمارے ڈاؤٹ ہیں, ہمارے آپریشن ہیں, ہماری ہیسیٹیشنز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مانیٹر ہی نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہوتے. تو آئی کنسیڈر اٹ ایز لائک دیز آر دا ہڈن کلرز, اور اس کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو جاننا اور اس کا علاج کرنا یہ بہت مشکل ہے. The last one is kina. Having evil expectation in the hearts against creation for the sake of ourselves. یعنی کہ ہمارا اپنا خود کے لیے, ہم نے اپنے خود کے لیے جو لوگوں کے لیے ایکسپیکٹیشن رکھی ہیں, اور وہ بھی ہماری وہ بھی آپ کہہ لیں تو شیطانی یا نفس کے وسوسے سے ہی آتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے کینہ آ جاتا ہے اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک عام سی چیز ہے اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. سو دیز ور دا 2 ڈیزیزز جو کہ کنسیڈرڈ ہڈن کلر ہیں. ایون ایروگینس والا جو ہمارا میلیگننسی میں آ رہا تھا اس سے زیادہ سیویئر. So when we diagnose our illness and start taking our medications of taqwa, gratitude and ikhlas, then we will inshallah heal our heart and we can be a proper, or you can say we can be a true Muslim or Mu'min, inshallah. Jazakallah khairan kaseera and sorry to make it so long. Barakallah feeki. All right. آپ لوگوں کو 2 منٹ دیے گئے تھے یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے, اگر میں 10 منٹ دیتی تو کیا ہوتا. بارک اللہ فیکی, بہت اچھی بات بتائی آپ نے شمائلہ. there was a lot of good information اور ہم سب اس سے انشاء اللہ فائدہ اٹھائیں گے. جو بھی hang on, میں یہ بند کر دوں شیئرنگ. جو بھی پڑھانے کے لیے جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ سب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوتا ہے جو پڑھا رہا ہوتا ہے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. بیکاز دیر مسٹ بی, آپ لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ابھی ضرور ہوا ہوگا کہ دیر سو مینی تھنگس جو کہ آپ نہیں بتا پائے. جتنا بھی ایون اف یو وینٹ اوور ٹائم, بہت ساری باتیں جو کہ ابھی بھی آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہوں گے مگر نہیں کر پائے آپ لوگ. تو سب سے پہلے تو آپ نے خود سیکھا, اس سے آپ نے اس کے اوپر تدبر کیا ہوگا, اس میں سے پھر پوائنٹس نکالے ہوئے کہ یہ تو مینشن کرنا ضروری ہے, مگر کچھ پوائنٹس ہوں گے جو آپ نہیں مینشن کر پائے پھر بھی. So it is most beneficial for the one who is teaching. ریسرچ پریپیئر کرتے وقت پھر ساتھ مل کے کام کرنے سے بھی انسان, اور جو ہے you end up learning so much more, you end up getting so much more benefit than you ever thought. تو گروپ اسٹڈی کی جو ایکٹیویٹیز دیکھیں کافی ساری اور سسٹرز بھی انٹرسٹ شو کر رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے گروپس بنانا چاہ رہی ہیں. تو یو آر موسٹ ویلکم ایز لانگ ایز آپ مل جل کر کام کریں اور اپنا پارٹ پلے کریں, اور دیکھیں کہ گروپ میں کس طرح سے سب نے اپنا اپنا جو ہے موقع, جو اپنا اپنا جو چانس ہے, جو کام کرنے کا جو آپ کا وہ تھا پروجیکٹ تھا, اس میں جو آپ کا پارٹ تھا اس کو اچھے سے پلے کیا ہے. اور موٹیویٹڈ رہیں اور موٹیویٹ کریں ایک دوسرے کو. اور گروپ ممبرس کا ایسا نہیں ہو کہ آپ کی وجہ سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے, جس صرف شوق میں کسی نے جوائن کر لیا گروپ مگر آپ کے گروپ کو آپ کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ایسا نہ ہو. تو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے اسٹڈی گروپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کریں, مگر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا جو ہے نا پارٹ پلے کریں اس کے اندر. اب ہم اینڈ کرتے ہیں اپنا سیشن. جزاک اللہ خیرن. جیتے رہیں, سلامت رہیں, مل جل کے اسی طرح کام کرتے رہیں.
قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتممها علينا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. Ya Salam, give victory and honor to Islam. Ya Fattah, open Al-Aqsa for us. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Love you all for the sake of Allah.